ہمارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی انسان پیسے خرچ کر لے، ایک رحمت کا فرشتہ انسان جو ہے وہ اپنے پاس نہیں بلوا سکتا۔ ہاں، اگر وہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعمال کرے گا تو اس کے پاس سے کبھی بھی رحمت کے فرشتے جدا نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے مسجدوں کے دروازوں کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی زمین پر اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، جہاں بھی بنائی ہیں، جو بھی بنائی ہیں، جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں، ان سب مسجدوں کے دروازوں کے سامنے آ کر اللہ کے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یکتبون الاول فالاول، جو پہلے نمبر پر آتا ہے اس کا پہلے نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جب تک دوسری اذان نہیں ہوتی، شروع اس وقت تک اللہ کی رحمت کے فرشتے مسجد کے دروازوں کے پاس آنے والے لوگوں کا نام لکھتے رہتے ہیں۔ جب اذان شروع ہو جاتی ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے عربی کا، پھر وہ فرشتے اپنے دفتر وغیرہ لپیٹ کر وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں جڑے شوق ذوق کے ساتھ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور اسی طرح سے جمعہ پڑھتے ہیں اور شوق کے ساتھ جمعہ پڑھ کر اپنا واپس تشریف لے کر جاتے ہیں۔ ایک تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ بڑے شوق ذوق کے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں۔ کبھی کبھی جناب والا تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتے ہیں، اللہ کی توفیق بھی یعنی ان کو ہو جاتی ہے بیٹھنے کی۔ فرمایا کہ الملائکۃ جلساؤہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں، یعنی جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں کہ جب ان لوگوں کا، ظاہر بات ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا مسلمان جب 5 دفعہ مسجد کے چکر لگائے گا تو اللہ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں گویا کہ وہ ان کے دوست بن گئے۔ اب جب دوست بن گئے، یہ نہیں ہے کہ فرشتے دوستی کو چھوڑ دیں یا ان کو کسی چیز کی تمنا یا چاہت یا خواہش ہوتی ہے، یہ کچھ معاملہ نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو مسجدوں میں آتے ہیں کہ تم اپنا تعلق ان کے ساتھ لگا لو، بس تم ان کے دوست بن جاؤ۔ پھر کیا کریں گے؟ فرمایا کہ ان غابوا یفتقدونہم، اگر وہ لوگ کبھی نہ آ سکیں، کبھی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، ظاہر بات ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان کے اوپر ڈھیر ساری کمزوریاں ہیں کہ اگر وہ نہ بھی آ سکیں، آگے پیچھے ہو جائیں، فرمایا کہ یفتقدونہم، وہ فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں گئے، جو ہمارے دوست تھے، ہمارے ہم نشین تھے، یہ لوگ کہاں گئے۔ پھر فرمایا کہ ان مریضو، اگر وہ لوگ بیمار ہو جائیں، یعنی جو لوگ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں، اعادوہم، فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ان کی اعادت کرتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں اور ان کی خیر و خیریت، عافیت، یہ سارے
وہ معاملات اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر وہ لوگ پریشان ہوں اور ان کو کسی چیز کی طلب پڑ جائے، ضرورت پڑ جائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور میری بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، جن کی مدد اللہ کے فرشتے کریں ان کو کبھی بھی بے سکونی دنیا میں نہیں آئے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے دنیا کے اندر پریشانی تو آنی ہے۔ جنت اللہ نے ایک ایسا گھر بنایا ہے جہاں پریشانی نہیں رکھی، لیکن دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ انسان کے اوپر جو ہے آزمائشیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ ان آزمائشوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ یہ ایک وہ عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے انسان اللہ کے فرشتوں کا قرب حاصل کرتا ہے اور رحمت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور شیطان اور جنات ان چیزوں کے شر سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے نصیب اچھے بنائے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی توفیق دیتا ہے۔ پہلے سفر جو ہوتا تھا وہ گھوڑوں پہ ہوتا تھا، اونٹوں پہ ہوتا تھا، یا اسی طرح سے گدھوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، یہ سواریاں تھی۔ آج کل یعنی کم سے کم موٹر سائیکل یا سائیکل ہے، کار ہے، یہ چیزیں، یہ انسان جب سفر کرتا ہے تو یہ انسان کی اپنی سواریاں ہوتی ہیں۔ موٹر سائیکل ہو گیا، سائیکل ہو گیا، کار ہوگی، بس تو خیر وہ دوسروں کے بس میں ہوتی ہے، لیکن یہ دو تین سواریاں انسان کے اپنے اختیار میں ہیں کہ انسان نے ظاہر بات ہے کبھی جانا ہے تو یہ اس حدیث کا بھی مستار پڑھ لینا چاہیے ہمیں۔ یا ہم اکیلے کسی جگہ پہ رہتے ہیں اور کبھی پریشانی بنی، گھر میں نماز پڑھنے کا دل کیا تو فرمایا کہ جو انسان اکیلا ہو، یہ جب راستوں پہ جاؤ گے تو تمہیں مسجدیں سڑکوں کے اوپر بنی ہوئی ملیں گی، ایسی مسجدوں میں کبھی کبھی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ فرمایا کہ جب انسان اکیلا ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، وہ اذان پڑھے گا، اذان پڑھنے کے بعد پھر وہ جب اکیلا نماز پڑھنا شروع کرے گا تو وہ ساتھ اقامت کہے گا، حالانکہ اکیلے آدمی نے اقامت نہیں کہنی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اذان پڑھے پھر اقامت کہہ لے اور پھر اپنی نماز شروع کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی خلفہ من الملائکہ، اللہ ایسے انسان کے پیچھے فرشتوں کی صفیں بنا دیتے ہیں، اور فرشتے اس انسان کے پیچھے آ کر صفیں بنا لیتے ہیں کہ جب انسان یعنی دور بیٹھا ہو آبادی سے، یا دائیں آگے پیچھے بیٹھا ہو، یا جس طرح کے پہلے بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے یا بھینس یا جانور تو وہ جنگلوں میں جایا کرتے تھے، فرمایا کہ جب وہاں جا کر انسان اذان پڑھے گا، اقامت کہے گا اور پھر نماز پڑھے گا، فرمایا کہ اللہ کے فرشتے صلی خلفہ من الملائکہ، فرمایا کہ اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے، اور فرمایا کہ یرکعون برکوعہ، جیسے وہ رکوع کرے گا وہ بھی رکوع کریں گے، ویسجدون بسجودہ، جیسے وہ سجدہ کرے گا وہ بھی سجدہ کریں گے، ویؤمنون علی دعائہ، اور جب وہ دعا کرے گا اس کی دعا کے اوپر وہ آمین بھی کہیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ نماز فرض ایک علیحدہ ادا ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت کے فرشتے انسان کے ساتھ علیحدہ جو ہے ساتھ رہنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ظہر کی نماز پڑھنے والا انسان، فرمایا کہ جب انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اور ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جناب والا فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، جب ظہر کا وقت ہو جائے فرمایا کہ اس وقت تم نماز پڑھو،
اور ظہر کی وقت کی نماز پڑھنے والا جو انسان ہوگا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہوں گے، فرمایا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کے ساتھ آئیں گے اور اس کے ساتھ جائیں گے۔ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْظُورَةٌ، کہ جیسے وہ انسان ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، گویا کہ وہ اکیلا نہیں آ رہا بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آ رہے ہیں، اور ان کی قدر کا پتہ موت کے بعد چلے گا۔ کیونکہ یہاں تو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا کہ ہم نے فرشتے اچھے رکھنے یا برے رکھنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے موت کے بعد بنائی ہیں۔ دو طرح کے لوگ کھڑے ہوں گے، ایک اچھی خوبصورت صورتوں کے اندر، شکلوں کے اندر ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، دوسری سائڈ پہ ڈنڈے والے لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب انسان سوچ رہا ہوگا کہ میرا سامنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، لیکن ان کو پانے کے لیے اعمال دکھانے پڑیں گے، اور اعمال یہ ہیں، اعمال اس دنیا کے اندر ہیں، آخرت میں اعمال نہیں ہوں۔ آخرت میں جزا ہوگی اچھی یا جو بھی یعنی انسان کرے گا ویسے ہی اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر اچھی عمل کرے گا تو اچھی جزا پائے گا، اور اگر اچھے عمل نہیں کرے گا تو اچھی جزا نہیں پائے گا۔ تو اس لیے بھائیو، یہ وہ اعمال ہیں انسان کے جس کا انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہے، اور مرنے کے بعد حد سے زیادہ انسان کو کیا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کے یعنی مہینے میں آتی ہے۔ 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں انسان جاگنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے سلامتی کے ساتھ ان پر نازل ہوتے ہیں اور اپنی رحمت لے کر آتے ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب انسان ہیں جن کو یہ مقام ملتا ہے۔ ورنہ لیلۃ القدر بھی انسان سو کر گزار دیتے ہیں، اور اس قدر کی رات کی جناب والا جو ہے انسان خیال نہیں کرتے اور اس کا دھیان نہیں کرتے، ویسے ہی وہ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس وقت کی قدر کرتے ہیں، اس وقت کا خیال کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ بھی اترتے ہیں اور ان پر بھی نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس سے بھی بڑا عمل کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ انسان جو ہے فلانا انسان غلط کام کر رہا ہے، یا اسی طرح سے ہاں جی سر جی خیر ہے اب ہمیں دیکھیں یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ تمہیں پتہ چلا کہ فلانا آدمی غلط ہے، غلط کام کر رہا ہے، دے دے ہمارے پیر نہیں چک کے دے دے، نہیں پیر کام کہہ دے نہیں ہے، پھر نہیں ہے کہ بس ساڑھے کوئی دوست ہوں ساڑھے کو جمعہ پڑھتا ہوں سی، بڑی دوروں آنا تھا جمعہ پڑھ، جوان ہی سی، 2-3 مربے اللہ نے انہوں زمین بھی دیتی سی ماشاءاللہ، بڑا مزاحیہ سی، ادو آپ پر چھت نہیں ہوں سی، روزیاں جا گیا بچارا اتنے پھس گیا، دعا لمبی سی تو برا حال ہو گیا۔ وہ آیا تو کہنے لگا بابا میں تیرے اگے ہاتھ جوڑنا، تو داری ساڈا رگڑا ہی کر دے گا، ادھا ہم ہاتھ جوڑے۔ خیر حاج دی درخواست جمع کرائی، بیچارے کا نام نہیں نکلے۔ آخری جمعہ جب روزیاں دا پڑھنا آیا تو اندر آ کے اتنے بیٹھ گیا، کہندا قاری اج میں اندر آ گیا،
بھائی تو ریجا لالی والی دعا دیا کہ میں تو ماری گیا بھی تو 2-3 دعا پڑھ کے دے چل بھی سارا کھاتا میرے کھاتے ہی تھوڑے دن بعد فوت ہو گیا تھوڑے دن بعد انہوں نے اٹیک ہوا تو میری چلا پھر وہ جنازے تے بڑی دعا پڑھی گئی پھر اسی طرح بعد قرآن خوانی سپارے پڑھے گئے قرآن پڑھے گئے مولوی اکٹھے کیتے گئے نعت خاں آئے فلانے آئے بہت کچھ ہے اس وقت میرے اج بھی خیال چ آتا ہے کہ اسی جیندے ہوئے انہاں چیزاں دی قدر نہیں کرتے مرن تو بعد رشتہ دار کوشش کرتے ہیں کہ اندر واسطے کچھ نہ کچھ کر دیے لیکن جب اسی خود کرنے نا اپنا ٹائم ہوتا ساڈا کہ اسی کی کرنا ہے بلکہ ساڈے چودھ صاحب جنہوں نے مسجد بنائی سی جب اسی آپ قلین لے کے آتے نا تو ادو تقریباً 4.5 لاکھ روپے کے قلین آیا سارے پیسے انہوں نے دیتے تنہائی چ بیٹھے میں پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب میں پوری کوشش کرنا کہ میں اپنا مرن تو پہلے پورا سامان لے کے تو جاؤں بڑا لمبا سفر کرنا ہے بڑا لمبا کرنا ہے دیکھ لیں میرے بھائیوں میرا یعنی پردادا ہے دادا فوت ہو گیا پردادا 100 سال تو زیادہ ہو گیا ہوں اپنا بھی بہت نیڑے ہی یہ کام گوڈے دکھن لگ گئے ہیں بیماریاں آ رہی ہیں پر کسی ٹائم کا کوئی پتہ نہیں لگا بلکہ صحت مند جلدی مر رہے ہیں اج کل جہاں بیمار نے شوگر کے مریض وغیرہ نے پھر بھی دوائیاں نہ کام چلائی پھرتے ہیں صحت مند پرہیز پروز کرتے نہیں ہے وہ آپ کا کھاتی پیتی جاتے ہیں خراب چیزاں کھا پی کے کسی دن دل کی ناڑی چ کوئی شہ اڑ گئی تو چل گئی بندے کہتے ہیں یار ہوں تو سارے کو گیا تو چنگا ہو رہا پتا ادو لا دے جب بندہ تر جاتا ہے بہرحال میرے بھائیوں اس زندگی کی انسان کو قدر کرنی چاہیے اللہ نے اتنی ہمارے لیے تنگیاں نہیں بنائی کہ اگر ہم اللہ کو مانیں گے تو شاید ہمارے پاس دنیا کم آ جائے گی یا پیسے کم ہو جائیں گے یا پراپرٹی کم ہو جائے گی یہ بالکل غلط فہمی ہے بلکہ یہ عبادت ہے ہماری اگر ہم صحیح طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں کسی کو تنگ نہ کریں پریشان نہ کریں آرام سے اپنی زندگی گزاریں تو یہ ہمارے لیے بڑی قیمتی زندگی بن جاتی ہے تو دیکھیں جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ غلط کر رہے ہیں اگر ہم کسی کو بتائیں گے فرمایا کہ غیبت بن جائے گی کسی کو بتائیں گے نام لے کر بتائیں گے تو غیبت بن جائے گی اگر وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں گے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے اس کے بچوں کو ہدایت دے دے فرمایا کہ جب اللہ کے پاس اس کے لیے دعا کرو گے تو یہ فرمایا کہ جب دعا کرو گے تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا فرمایا کہ فوراً اللہ کے فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ یہ انسان لوگوں کے لیے مانگ رہا ہے پہلے تو اس کی خواہشوں کو کیا کر دے پورا فرما یعنی جو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے رہیں اس کے اوپر اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں اور اس کے لیے فرشتے دعا کریں فرمایا کہ اس انسان کو پہلا عمل یہ کرنا ہوگا کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے اور ان لوگوں کے لیے دعا کرے جو ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرے اور فرمایا کہ اس کو فائدہ کیا ہوگا قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثلہ فرمایا کہ یہاں پاس قریب انسان کے ایک اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے جب کسی کے لیے دعا کرو گے تو وہ آمین کہے گا اور پھر دعا کرے گا کہ اللہ اس کو بھی اس کی مثل عطا فرما اور پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ کسی کے لیے مانگنے کی کیا ضرورت ہے لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں جلدی سے جلدی قبول ہوں تو فرمایا کہ تم جو ہے دعائیں لوگوں کے لیے کیا کرو اور تمہارے لیے اللہ کے فرشتے دعا کیا کریں گے ایک یہ عمل بھی ہے کہ جن سے ہمیں اللہ کے فرشتوں کی صحبت اور رحمت اور اللہ کے فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں ایک اور عمل دیکھیں بھائی دین پہ عمل کریں گے نا تو اللہ بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی اور دنیا دار لوگ بھی ملیں گے اور ان کی محبت بھی نصیب ہوگی اور یہ چیزیں ہم بہت چھوڑ چکے ہیں بہت زیادہ چھوڑ چکے ہیں ہم اتنی زیادہ مصروفیت میں ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دیکھیں بھائی اگر ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی ہمارا دوست بیمار ہے
ہمارا رشتہ دار یا ہمارا کوئی پڑوسی یا ہمارے قبیلے کا یا ہمارے خاندان کا یا برادری کا بیمار ہے، اگر وہ ہمارے محلے میں یا گاؤں میں رہتا ہے تو ہمیں وہاں جا کر اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، اس کا خیال، اس کے حال چال یہ پوچھ لینے چاہیے کہ بھائی تمہاری صحت کیسی ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ اگر اللہ فرصت دے تو پیچھے جا کر اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، اور اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا ابْتَعَثَهُ اللَّهُ 70,000 مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، 70,000 فرشتے اگر صبح کو کسی کی تیمارداری کرو گے، 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک تمہارے لیے استغفار کریں گے، اتنا بڑا اجر ہے۔ اور فرمایا من ای ساعت النہار کان حتی یمسی، یعنی شام تک جو ہے اللہ کے فرشتے تمہارے لیے 70,000 فرشتے جو ہے استغفار کریں گے۔ اور اگر رات کو شام کو تم نے کسی کی تیمارداری کی ہے، فرمایا کہ 70,000 اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے شام تک صبح تک تمہارے لیے جو ہے وہ دعا اور استغفار کریں گے، کہ صرف اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے کسی سے یہ پوچھا کہ دوست تمہارا حال کیا ہے، کہ اللہ نے بتاؤ تمہاری صحت کیسی ہے، تمہارے معاملہ کیسے ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ اتنے لفظ کہنے سے، یہ لفظ اللہ کو اتنے پسند ہیں، بیمار اگر صحت مند نہ بھی ہو اس کو تسلی ضرور ہو جاتی ہے کہ دنیا کے اندر میرے ساتھ محبت کرنے والے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور کسی انسان کو تسلی دینا گویا کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بجائے کسی کے ساتھ حسد کریں، بجائے کسی کے ساتھ بغض کریں، بجائے کسی کے ساتھ نفرت کریں، بلکہ اس کے ساتھ محبت کے دو بول بولیں، اور دیکھیں پھر اللہ کی طرف سے ہمیں کس طرح کی عطائیں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا ہوں، یعنی جب بھی میں معاملہ کرتا ہوں بہت اچھا معاملہ کرتا ہوں، اتنا اچھا معاملہ کہ میں نے آج تک کبھی کسی کا برا نہیں کیا اور کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، لیکن جب بھی میرے رشتہ داروں کا دھا لگا تو انہوں نے مجھے تنگ کیا، مجھے پریشان کیا، اور میں اپنے رشتہ داروں کی بے رخی سے تنگ آ چکا ہوں۔ آپ مجھے مشورہ دیں کہ اب میں کیا کروں۔ یہ ظاہری بات ہے، بڑی بات ہے، آج کے ماحول کے اندر جو آج کا معاشرہ ہے، قربانیاں دینیاں تو مشکل بات ہے، ہم میں سے کوئی بھی یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، لیکن اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ تو کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اب صحابی نے بڑے لفظ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے خاندان نے مجھے تنگ کر دیا اور میں اک گیا ہوں اپنے رشتہ داروں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے لفظ کہے کہ اگر واقعی تیرا یہ عمل ہے کہ تو اس کو جواب نہیں دے رہا، یعنی اگر کوئی تمہیں ایک گالی نکال دے ہم بدلے میں اس کو 10 گالیاں نکال کر کے میرا تو صبر ہے، یہ کہنا صبر ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے چہرے پہ تھپڑ مار دے ہم اس کے چہرے پہ دوسرا تھپڑ مار دیں اور پھر صبر کہہ لیں، یہ تو دھوکہ ہے اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہی ہوتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کو کچھ نہ کہو، یہ ہے صبر۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات سن، اگر تو اس کو کچھ نہیں کہہ رہا تو یاد رکھ کہ تو اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے منہ کے اندر راکھ ڈال رہا۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ تیری مدد میں ہے، اور جب تک تیری یہ پوزیشن رہے گی اور اسی طرح سے تو لوگوں کے معاملات کو درگزر کرتا رہے گا اور معاف کرتا رہے گا، فرمایا کہ اللہ کا فرشتہ تیری مدد کرتا رہے گا اور رحمت کے فرشتے تیرے ساتھ رہیں گے اور تیرے ساتھ تعاون فرماتے رہیں گے۔ کتنا بڑا عمل ہے،
اور یہ بگاڑتے بگڑتے کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ ہم ان کو جواب دے کر نا اپنا اجر ضائع کرتے ہیں، یعنی اگر رشتہ دار کیا کر لیں گے، زیادہ غیبت کر دیتے ہیں، زیادہ گالیاں دے دیتے ہیں، زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اپنا ایمان بنا لو کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کہا ہے، اور یہ ایک ٹکے کا نقصان بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چیزیں اپنے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو، یعنی دنیا تو ہماری برباد ہونی بے سکونی کے اندر، رات بھی ان کے بارے میں پلانے، دن بھی ان کے بارے میں پلانے، عمل نماز وغیرہ کسی پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، اور ہر وقت یعنی انسان پریشانی کے اندر رہے گا، اور پھر اس کے بعد جناب والا اللہ کے پاس جا کر ہمیں اجر بھی نہیں ملے گا۔ آگے دیکھیں، اب دیکھیں بھائی، ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہمارا کوئی دوست یا ہمارا رشتہ دار یا ماں باپ یا بہن بھائی دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اتنی پیاری حدیث ہے، اتنی زبردست فضیلت ہے میرے بھائیوں کہ انسان اگر سنے تو پریشان ہو جاتا ہے، کہ فرمایا کہ جب انسان یہ نیت کر کے کہ میں اپنے بھائی کے لیے جا رہا ہوں تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتے ہیں انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، فإن اللہ حبہ کما حببتہ فیہ، کہ اللہ تجھ سے اس وقت تک محبت کرتا رہے گا جب تک کہ تو اپنے اس بھائی کو دیکھتا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ سے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب